لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز سامعات، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب بخیر رہیں، عافیت سے رہیں، اور دنیا اور آخرت کی سربلندی اللہ آپ کو نصیب کرے اور ہر بلا اور مصیبت سے آپ کی حفاظت کرے، آمین۔ ہفتہ واری درس قرآن مجید میں کون سی سورہ چل رہی تھی؟ جی ہاں، سورۃ الکہف۔ سورہ کہف مصحف میں 18 نمبر کی سورہ ہے، اور ہم لوگ کئی ہفتوں سے اس کی تفسیر جان رہے ہیں، تاویل جان رہے ہیں، اور لاسٹ ویک تک ہم لوگوں نے آیت نمبر 53 تک مکمل کیا تھا درس قرآن میں۔ تو آج باقاعدہ درس قرآن جو سورہ کہف کا ہوگا وہ آیت نمبر 54 آنورڈز ہوگا، لیکن جیسا کہ معمول ہے کہ ہم لوگ لاسٹ ویک کا ریویژن لیتے ہیں، تو آج آپ کو لاسٹ ویک کا ریویژن آیت نمبر 48 سے لے کر 53 تک کا دیں گے، بہت کوئک ریویژن۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں فرمایا، اس کا کانٹیکسٹ آپ کو پتہ ہے، لاسٹ ویک ہم نے پورا ہی ریوائز کرایا تھا کہ جو 2 باغ اور 2 اشخاص کے قصے کا بیان چل رہا تھا، وہی ایک دم کنکلیوژن پر ہے یہاں پر، اور اس کے بعد بعث بعد الموت اور زندگانی کی حقیقت کا بیان تھا، جو یہاں پر کنکلیوڈ ہو رہا ہے ان آیات میں۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمے سے کام چلائیں گے نا، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے، تو ان سے کہا جائے گا، آ گئے ہو نا ہمارے پاس، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 49 میں ہے، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے، ہائے شامت ہماری، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس سے تو نہ کسی چھوٹی چیز نے چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑی کو، مگر اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ تو اعمال نامہ جب دیا جائے گا تو مجرم لوگ ڈر جائیں گے، وہ پورا انداز، پورا سیناریو ہی ایسا ہوگا کہ ان کو خوف آئے گا کہ اب وہ تو ہلاکت زدہ ہونے والے ہیں، تو اس سے بہت ڈریں گے، اور جب نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں، اسپیشلی ان کے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، تو اس میں جب پڑھیں گے دیکھیں گے کہ جو دنیا میں انہوں نے جتنی کالی کرتوت کی تھی وہ سب کچھ اس میں درج ہے، حالانکہ انہوں نے جو نیکیاں کی تھی وہ بھی اس میں لکھی پائیں گے۔ تو وہی کہیں گے کہ چھوٹی چیز بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے اس نے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ سب درج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، یعنی چاہے جتنے گناہ ہو، نیکی ہو تو وہ بھی اس میں لکھی ہوگی، اور چاہے جتنی نیکیاں ہوں اور کچھ گناہ بھی ہوں تو بھی اس میں ریکارڈڈ ہوگا۔
اس کے بعد آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 53 تک آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا تھا مختصر میں. آیت نمبر 50 میں ہے: اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. اور تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، کیا ہی برا بدل ہے ان ظالموں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے کانٹیکسٹ میں یہ واضح کر دیا کہ جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ابلیس کی پیروی ہے، نہ کہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیروی ہے. یہ ابلیسیت ہے جو وہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 51 ہے: میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا. یعنی جو ابلیس کی پیروی لوگ کرتے ہیں ان کے چیلی چپاٹوں کی، کہ مشرکین مکہ کئی بار کسی گھاٹی سے گزر رہے ہوتے تو جن سے پناہ طلب کرتے تھے اور ان کے نذرانے پیش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو انہیں نہیں اپنے کام میں کسی شیئر کیا تھا، جو ان کو پلیز کرنے میں لگ گئے ہیں، ان کو نذرانے پیش کر رہے ہیں، میں نے ان کو اپنے کسی بھی کام میں ان سے کسی بھی طرح کا ہیلپ نہیں لیا تھا. آیت نمبر 52 میں ہے: اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں بہت زوم تھا، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے. لاسٹ ویک ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. آیت نمبر 53 میں ہے: اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ. یہ تھا لاسٹ ویک کا ریویژن ٹرانسلیشن کے فارم میں. اب ہم لوگ جلدی جلدی آ جاتے ہیں آج کے سبق کی طرف، جو کہ ہے آیت نمبر 54 آنورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قرآن مجید انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی ضرورت تھی، جس طرح سے اسے ہدایت اخذ کرنے کی گنجائش تھی ہر طرح کے انسانوں کو، وہ ساری چیزیں مثالوں کے ساتھ قرآن میں بیان کر دی ہیں تاکہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائیں. پھر پھر کر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں، کبھی بڑی چیز کی تو کبھی چھوٹی چیز کی، کبھی پہاڑ کی اور پورے یونیورس کی تو کبھی مچھر کی، تو کبھی کسی کی بیماری ہوتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے اور سائنس ہی اس کے مرض کا حل ہے تو سائنٹیفک آیات. تو کوئی سائیکالوجی جانتا اور سائیکالوجی سے ہی ہر بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے سمجھائی ہوئی بات. تو کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے اور ہر چیز میں کیوں کیسے کرتا ہے تو فلاسفیکل اسپیکٹ سے سمجھائی ہوئی بات. کوئی موعظہ حسنہ سمجھتا ہے، اس کو نرمی سے نصیحت کی جائے تو اس کے اوپر اثر کرتی ہے، تو موعظہ حسنہ تو قرآن پورا ہی ہے. اور جس بھی طرح سے انسان کو سمجھنا ہے، کوئی ڈر کے سمجھتا ہے تو جہنم کا خوف دلائے گا، کوئی شوق میں اپنے عمل کو متاثر کر سکتا ہے تو جنت کا شوق دلائے گا. ہر طرح سے دنیا میں کسی کو ڈسٹریکشن سے ڈر لگتا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات بتائے گئے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو نہیں مانے، ان کی اللہ اور رسول کی طرح سے نہیں کر کے دیا انہوں نے، تو ان کا کیا انجام ہوا دنیا میں بھی. اور کسی کو آخرت کا خوف بہت متاثر کرتا ہے تو آخرت کا خوف بھی دلایا گیا.
قبر سے حشر تک کے سارے جو منازل ہیں ان کی تفصیلات قرآن میں الگ الگ مقامات پر ریپیٹڈلی آئی ہے. اور اگر آپ غور سے قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گی کہ کوئی ایک صفحہ، ایک پیج بھی کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت کا کوئی ذکر موجود نہ ہو. ہر ایک صفحے پر یا تو ڈائریکٹلی بہت ساری آیات ہیں یا تو ایٹ لیسٹ انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ آخرت کے متعلق موجود پائیں گے. تو ہر طرح سے انسانوں کو ہدایت حاصل ہو جائے اس کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں کر دیا ہے. اور اس پوائنٹ آف ویو سے بھی قرآن معجزات کا معجزہ ہے. اٹس اے میریکل آف میریکلز، کیونکہ ایک ہی کتاب میں اتنی ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے اتنے مختلف مضامین ایک ساتھ جمع کر دیا جائے، وہ کسی کتاب کے لیے، کسی مصنف کے لیے بالکل ہی ممکن نہیں تھا. ظاہر ہے وہ تمام انسانوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے اس قرآن کو بھیجا ہے، اور اس نے ہر طرح سے سائنس، میتھمیٹکس اور فلاسفی، سائیکالوجی، جیولوجی، جغرافی، ہسٹری، سب طرح سے انسانیت کی ہدایت کے لیے آیات نازل کر دی. ذرا غور کریے گا، ہم بار بار انسانیت کی ہدایت یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اس آیت میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو یہاں پر بات کہی گئی ہے کہ ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی، تو وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی مطلب کریٹک چاہے کہ اس میں غلطی ڈھونڈنا، تو یہاں پہ بھی غلطی نکالی ہے لوگوں نے کہ ایک ہی کتاب میں ہر دنیا بھر کی مثال کیسے ہو سکتی ہے. تو دے شوڈ نو ویری ویل کہ یہ جو بات کہی گئی ہے وہ ہدایت انسانی کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کرنے کے لیے کی گئی ہے، نہ کہ ہر مطلب مضامین پر جو کہ سینٹرلائزڈ نہیں ہے ہدایت انسانی پر. تو انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال ایک ساتھ جمع کر دی ہے. لیکن انسان کے متعلق کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یہاں پہ جدل لفظ آیا ہے. جدال کا مطلب ہوتا ہے آرگیومنٹیشن، ڈیبیٹ کرنا، کیوں، کیسے، بہت سارے سوال کرنا. تو انسان مطلب آرگیو بہت کرتا ہے، آرگیومنٹیشن اس کے پاس بہت ہے. ہر چیز کو مطلب وہ فلاسفی کے انداز میں دیکھنے لگتا ہے. تو انسان کو کہا گیا وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے. اسے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو آرگیومنٹیشن ہے، یہ جو جدال ہے، مجادلہ ہے، ڈیبیٹ ہے، یہ کچھ معاملوں میں بہت ڈسکریجڈ ہے. حرام تو نہیں بولیں گے کیونکہ جہاں پر آرگیومنٹیشن اور ڈیبیٹ کی ضرورت ہے وہاں ہونا چاہیے، بٹ کس طرح؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، کیسے؟ بہترین طریقے سے. تو حرام تو نہیں ہے ڈیبیٹ، جدال حرام تو نہیں ہے، لیکن کئی جگہوں پر آپ پائیں گے کہ جدال ڈسکریجڈ ہے. دیکھیں ان کانٹیکسٹ آئیے کہ جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ جو چیز اللہ اور رسول کی طرف سے دی جا رہی ہے وہ نہیں لے رہے تھے. اور وہ کیوں، کیسے، وائی، وہ بہت سارے سوال کر رہے تھے. ہاں، تو یہ جو آرگیومنٹیشن ہے نا، اٹ از نتھنگ بٹ دا ویسٹیج آف ٹائم. یہ بہت بار ٹائم کلنگ کرتا ہے، اور انسان کو بہت سارے سوال کرنے کے بعد وہ اپنے ہی سوالوں سے ڈیویٹ ہونے لگتا ہے اور پھر وہ بہک جاتا ہے. تو ایمان کے لیے کیا مطلب ریکوائرمنٹ ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو غیب پر ایمان لانا ہے، اور غیب کی چیزوں میں بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنا، جدال کرنا، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ اور رسول جو دے اسے لے لینا چاہیے، وہاں پہ جدال نہیں کرنا چاہیے. تو جدال حرام تو نہیں ہے ہر ایک جگہ پر، لیکن بہت ڈسکریجڈ ہے. جیسے کہ اس آیت کے بارے میں جو ایک حدیث ہے وہ بہت پیاری سی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور بہت رات کا ٹائم تھا، مڈ نائٹ کے بعد. تو وہاں پر وہ لوگ سو رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں سو رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سو رہے ہو اور تم لوگ صلاۃ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، مطلب کہ تہجد پریئر.
تو رات کی نماز اللہ فرض نہیں ہے لیکن نفل ہے. تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی اور اپنے داماد سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہائیسٹ لیول کہ وہ تہجد میں بھی جاگتے ہوئے ملیں گے ہم کو. تو وہ لوگ سو رہے تھے. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ تہجد نہیں پڑھ رہے ہو, نفل نہیں پڑھ رہے ہو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت سلیپی تھے کہ کیا تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہمارا جو روح ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھی, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمارے روح کو لوٹا دیتا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نیند بھی جو ہے وہ ایک کائنڈ آف ڈیتھ ہے نا, کہ تھوڑی دیر کے لیے روح سلب کر لی جاتی ہے, پھر صبح کو واپس ڈال دی جاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, لیکن انسان جو ہے تمام مخلوق سے زیادہ آرگیومنٹیو ہے, بہت زیادہ آرگیومنٹیشن کرتا ہے, جدال کرتا ہے. تو یہ ہے, اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جدال حرام تو نہیں ہے, کیا ہے کہ ہر وقت جدال نہیں کرنا چاہیے, مجادلہ ہر وقت نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایمانیات یہ تقاضا کرتی ہے کہ غیب پر ایمان لے آیا جائے, صرف اس وجہ سے کہ رسول پیش کر رہا ہے. یہ جو آیت ہے آیت نمبر 54, یہ معمولی فرق کے ساتھ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 89 ہے. اور اس رکوع میں آپ نوٹس کرتے چلیے گا کہ کئی آیات یا تو اسی طرح یا تو اسے تھوڑا الفاظ کے فرق کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل سے یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 55, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ, مگر یہ کہ ان کے پہلوں کا طریق بڑھتا جائے. او یأتیہم العذاب قبلا, یا عذاب ان کے سامنے آ موجود ہو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز نے لوگوں کو روکا ہے کہ وہ ہدایت آنے کے بعد اسے قبول کر لیں اور ایمان لے آئیں. کس چیز نے ان کو روک رکھا ہے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کریں؟ ایک سوال کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے, دو چیزوں نے, سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی پہلوں کا صبر تو کیا جائے. وہ چاہتے ہیں وہ ان کے پاس آ جائے جو پہلوں کے پاس آیا تھا. کون سی بات کر رہے ہیں ہم؟ ایگزیکٹلی عذاب کی بات کر رہے ہیں. پچھلی قوم جو اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا, ان کے اوپر عذاب آ گیا اور ان کو پیرش کر دینے والا عذاب آ گیا. وہ نیست و نابود ہو گئے, وہ نسیم منسیہ ہو گئے. ہاں, تو اگلے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پچھلے لوگوں سے سبق حاصل کریں اور خود اس چیز کو ریپیٹ نہیں کریں جس کی وجہ سے وہ عذاب زدہ ہو گئے. رائٹ. لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ اٹ از لائک کہ کوئی سڑک پہ جا رہا ہے اور روڈ رننگ ہے, اور زیبرا کراسنگ سے کراس نہیں کرے گا, وہ بیچ سے ہی کراس کرے گا, کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ کسی اور کا ہو گیا تھا وہ اس کے ساتھ کیسے ہوتا ہے, اس کا بھی ہو جائے تب اسے پتہ چلے گا. ایسا نہیں ہوتا نا. اگر ایک ایکسیڈنٹ کسی نے دیکھ لیا ہے تو باقی کو چاہیے کہ وہ چیز ریپیٹ نہیں کرے جس غلطی کی وجہ سے پہلے والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. رائٹ. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے انسانوں کا نیچر کہ وہ پیچھے جو بھی چیز گزری اس سے سبق نہیں لیتے, بلکہ وہ چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی وہی چیز پیش آ جائے, وہ اس کو ایکسپیرینس کر لیں, لیکن اس کے بعد بچنے کا تو پھر کچھ گنجائش نہیں رہتی نا. کوئی روڈ ایکسیڈنٹ پہ جب ٹانگ ٹوٹی جائے گی تو واپس ٹانگ کہاں سے لائے گا, پہلے جیسی. اور جب عذاب آ ہی جائے گا تو اس وقت ایمان کیسے لائے گا, اور جب وہ زبان سے فٹافٹ دوہرا بھی لے تو کیا قبول ہو جائے گا؟ سب کو پتہ ہے کہ جب عذاب آ چکتا ہے, آثار بھی آ جاتے ہیں, تو پھر ایمان اس وقت کا قبول نہیں ہوتا. ایک دم لاسٹ مومنٹ پہ ایمان تو فرعون بھی لے آیا تھا, جو مطلب ورسٹ ہیومن بینگ کہہ سکتے ہیں, بہت ہی زیادہ بڑا ظالم اور جابر جو شخص تھا, وہ بھی ایمان لے آیا تھا نا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ. لیکن کیا قبول ہو گیا؟ نہیں نا, بہت دیر ہو چکی تھی. تو انسان کیا یہ چاہتا ہے کہ پیچھے سے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کے ساتھ بھی ہو ہی جائے. وہ مانگتا ہے عذاب کہ اچھا اے نبی, اگر آپ
کہتے ہیں کہ نہیں ایسے مانو گے، میری نہیں مانو گے اور اللہ کی نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، تو لا کے دکھائیے. چیلنج تک کر چکے ہیں لوگ رسولوں کو. ہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس چیز نے ان کو روکا ہے کہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ایمان لے آئیں اور اپنے رب کے حضور استغفار کریں، سوائے اس کے کہ پچھلوں کی اسی چیز یہ ایکسپیرینس کر لیں. دوسرا جواب دیا گیا کہ یا وہ عذاب ان کے سامنے موجود ہو، یعنی کہ عذاب کی جو خبر دی جا رہی ہے اس سے یہ لیسن نہیں لینا چاہتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے فیس ٹو فیس عذاب دیکھ لیں. یہ جو قبول لفظ آیا ہے، قبول کا معنی ہوتا ہے جسٹ ان فرنٹ آف، فیس ٹو فیس. تو سامنے سے عذاب دیکھ لیں گے تب مانیں گے کیا؟ تو انسان کا جو عذاب ہے وہ دونوں طرح کا عذاب یہاں پہ اس کی گنجائش نکلتی ہے. ایک تو دنیاوی عذاب ہو گیا کہ رب کی اور رسول کی نہیں مانو، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، اس قوم کو یا گروپ آف پیپل کو مٹا دیتا ہے. عذاب آ جاتا ہے جب رسول خود بذات خود ان میں موجود ہو کے اللہ کی طرف بلاتا رہتا اور نہیں مانتے لوگ اکثریت ان کی، تو پھر ان پر عذاب آتا ہے. جیسا کہ 6 رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں انباء الرسول کے انداز میں ہے. تو باقی لوگوں کو کیا چاہیے؟ اسے سبق لے. تو یہ دنیاوی عذاب کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ والا عذاب دیکھ لے، مٹا دیے جائیں، فوت ہو جائیں پھر وہ. اور دوسرا قیامت والا عذاب کی بھی بات ہو رہی ہے، قیامت آ جائے، آخرت میں وہ فرشتوں سے مطلب پنش کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں، پھر وہ جہنم کا عذاب دیکھ لیں. کس دن کا انتظار ہے انسانوں کو؟ کس دن کا انتظار ہے؟ انسان جو ہے وہ جتنی نون مخلوق ہے ان میں سب سے زیادہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے، اس کے پاس دماغ ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے، جو ساری مخلوق کے پاس اس درجے کا نہیں ہوتا. اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس اینالائز کرنے کے لیے جو برین ہے وہ بہت اس کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ وہ بات کو سنیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، نتیجہ نکالیں اور حق کو قبول کر لیں. لیکن اس کے بعد بھی اگر انسان نہیں مانے تو گویا یہی ہے کہ وہ اپنی شامت اپنے سے بھلا رہا ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ کس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کس چیز نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا ہے جب ان کے پاس ہدایت آ پہنچی ہے، اور اس بات سے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں. اس پر غور کریے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے انسان رب و رسول کی مان لیں، ہدایت پر آ جائیں اور استغفار کریں. اگنور مت کریے لفظ استغفار. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے بندوں سے تب بھی غلطی ہوگی. ابھی پریویس جو قصہ تھا آدم اور ابلیس کا، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی، آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی. ابلیس اپنی غلطی پر اڑ گیا، لیکن آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. دونوں میں ڈفرینس کو سمجھنا ہے کہ غلطی ہو جائے گی، انٹینشنلی تو نہیں کرنا ہے، پھر بھی انسان ہے، وہی آدم کی اولاد ہے جن سے غلطی ہوئی تھی، ہم سے بھی ہو جائے گی. لیکن جب بھی غلطی ہو جائے فوری توبہ ہونا چاہیے، فوری استغفار ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. دیر بھی ہو گئی ہو تو بھی ایک گناہ یاد کر کے، گناہ کبیرہ خصوصاً اسے یاد کر کے توبہ کریں، استغفار کریں. سورہ نوح میں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبانی یہ میسج پہنچوا دیا کہ استغفار کرو تو تمہارے سارے حالات بدل جائیں گے، تمہیں سب طرح کا ابانڈنس ملے گا تمہاری کھیتی میں، تمہارے پھلوں میں، اور تمہیں سب طرح کی خوشیاں ملیں گی، بارش برسے گی تم پر. تو ایک استغفار بہت سارے نعمتوں کا مجموعہ ہے. بس استغفار کرنے سے سب طرح کی نعمتیں مل سکتی ہیں. بات صرف یہی نہیں ہے کہ استغفار کرنا 100 بار کر لینا چاہیے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا، بلکہ استغفار میں بہت ساری نعمتیں پنہا ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ پچھلے لوگوں سے، پچھلی قوموں سے اور اپنے اراؤنڈ بھی نافرمان لوگوں کو جس طرح کی پنشمنٹ یا جس طرح کی کرائسس میں وہ 2-4 ہوتے رہتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے استغفار کرے اور زندگی رہتے اور مہلت رہتے اپنے رب کی طرف پلٹ جائے.
آیت نمبر 56 ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے تاکہ بچلا دیں اس کے ساتھ حق کو۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو بھیجا، یہاں جمع کا صیغہ ہے، مرسلین، مبشرین، منذرین، جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے اندر یہ دونوں صفات تھیں، وہ مبشر بھی تھے، وہ نذیر بھی تھے، خوشخبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے۔ دونوں ہی چیز بہت زیادہ مطلب ہیومن بینگ کے گائیڈنس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو خوشخبریاں بھی سنایا جائے اور ان کو آگاہی بھی کی جائے، کیونکہ ہیومن نیچر ایسا ہے کہ وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اچھے کام کی خوشخبری بھی سنانا چاہیے کہ اسے یہ کرنے سے یہ آپ کو آخرت میں خیر نصیب ہوگا، یہ ریوارڈز ملیں گے، اور بہت سارے انعام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور پنشمنٹ کے ڈر سے بھی انسان کا عمل متاثر ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی نہیں مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے تو اس طرح سے جہنم میں پنشمنٹ ملے گی۔ تو رسول جتنے بھی آئے، جتنے نبی آئے، سب نے مطلب گلیڈ ٹائڈنگس بھی دی ہے اور ان کو شوق بھی دلایا ہے جنت کا، اور انہوں نے وارننگ بھی دی ہے اور جہنم کا خوف بھی دلایا ہے۔ کچھ ریلیجنز ہیں ایسے جو صرف مطلب لو کی بات کرتے ہیں، لو اینڈ لو اینڈ لو، اور گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ گلیڈ ٹائڈنگز۔ یہ جو ہے یہ ہیومن سائیکالوجی سے بہت کمپیٹیبل چیز نہیں ہے۔ اسلام از دا کمپلیٹ وے آف لائف۔ اسلام ہر طرح سے بیسٹ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور اس میں دونوں چیز ہے۔ آپ بچوں کی پرورش میں دیکھ لیجئے، کبھی آپ کو ان کو انعام بھی دینا رہتا ہے، انعام دیتے ہیں اس سے بچے انکریج ہوتے ہیں، اور کبھی پنشمنٹ بھی تو دیتے ہیں، کبھی ڈانٹتے بھی تو، کبھی سختی بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ تو اچھائی کو قائم کرنے کے لیے چاہے نفس کے اوپر ہو چاہے سوسائٹی میں ہو، کبھی مطلب انعام کا شوق دلایا جاتا ہے تو کبھی وارننگ بھی دی جاتی ہے، کبھی سختی بھی ریکوائرڈ رہتی ہے، دونوں ہی چیز ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ تو اسلام یہ سولوشن دیتا ہے کہ خالی مطلب محبت اینڈ محبت اینڈ محبت سے اور خوشخبری خالی اسی سے انسان نہیں سدھر جائیں گے۔ اب ٹائپ آف پیپل ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ تو خالی اس طرح سے سدھر سکتے ہیں، مگر کچھ لوگ سختی سے ہی اور وارننگ سے ہی ادھر آتے ہیں، حق پر آتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے سب سے بیسٹ وے جو ہے وہ اختیار کیا ہے کہ رسول جو بھی ہیں وہ سب خوشخبری سنانے والے بھی تھے اور آگاہ کرنے والے بھی تھے۔ دوسرے ریلیجن جو کہ پروفیٹک ہیں ان کو بھی یہ چیز شامل ایکچولی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پروفیٹک ریلیجنس ہیں، تو ان کے رسولوں نے بھی خوشخبری کے علاوہ آگاہی بھی کی ہے، ان کو وارن بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے ہی رسولوں کو ہم نے خوشخبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجا تھا۔ ایک تو یہ اسپیکٹ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ان کے اندر یہ صفات تھیں، سب کے اندر۔ اور دوسرا یہ اس بات کا جواب ہو گیا کہ جو تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو ہمارے رسول سے کہ آپ ہم کو ڈراتے ہیں جس عذاب سے، وہ کہاں ہیں، وہ لے آئیے۔ تو تم جان لو اور تم سمجھ لو کہ رسولوں کا کام عذاب لے کے آنا نہیں ہے، رسولوں کا کام صرف آگاہ کر دینا ہے اور مان لینے والوں کو خوشخبری سنا دینا ہے۔ تو یہ اس بات کا جواب بھی ہے جو پریویس آیت سے اس آیت میں جو اس کا کنیکشن پتہ چل رہا ہے کہ وہ عذاب کی انتظار کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں، جو یہاں پہ محذوف آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا کہ ایون وہ عذاب کو چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا عذاب آ جائے گا تو لا کے دکھائیے، اگر آپ سچے رسول ہیں تو لا کے دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس ایبزرڈ
اسٹیٹمنٹ کو یہاں پہ ریکارڈ نہیں کر رہا ہے, یہاں پر مینشن نہیں کر رہا ہے, لیکن وہ جواب دے رہا ہے کہ رسولوں کا کام عذاب لے کر آنا نہیں ہے, بلکہ رسولوں کا بس اتنا ہی کام ہے کہ وہ خوشخبری سنا دیں اور وہ وارن کر دیں, بس ان کا کام یہیں تک ہے اور پہنچا دینے تک ہے, بس اس سے زیادہ کا نہیں ہے. ہم نے آپ سے کہا تھا بہت ساری سملیرٹیز ہے اس رکوع میں پریویس سورہ بنی اسرائیل سے. تو اس آیت کو جو سارے رسولوں کے لیے کہی گئی ہے کہ مبشر اور نذیر تھے, سبھی رسول, اس آیت کو پریویس سورہ میں صرف رسول اللہ کے لیے یہ فقرہ آیا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, نبی ہم نے آپ کو بھیجا مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر. یہ صرف رسول اللہ کے لیے اس سے پہلے والی سورہ میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے تاکہ بچلا دیں اس کے ساتھ حق کو. یعنی یہ جو جدال کر رہے ہیں, یہ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں, جو آرگومنٹیشن کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, باطل کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور حق کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں, حق کے ساتھ یہ جدال کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اپنے باطل سے حق کو بچلا دیں گے, حق کو نیچا دکھا دیں گے, اور اس کو ڈاؤن کر دیں گے, اسے پریویل ہونے سے روک دیں گے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. آج دور حاضر میں ویسے تو ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے, لیکن ایٹ پریزنٹ یہ بہت زیادہ ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف چیزیں کی جا رہی ہیں. جیسا کہ فرانس میں چارلی ایبڈو جو میگزین ہے, وہ ٹائم ٹو ٹائم کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی رہتی ہے, گویا اپنے فیم کے لیے کرتی ہے, ٹو ارن مور اینڈ مور منی اس لیے کرتی ہے, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں, آپ کا کیریکیچر بنا کر, آپ کا کارٹون بنا کر, اور پورے دنیا کو دکھاتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ان کا اپنا مقصد ہوگا, مطلب نیگیٹو پبلسٹی بھی تو ورک کرتی ہے, تو نیگیٹو پبلسٹی سے ان کو پبلسٹی تو مل ہی جاتی ہے, ان کا جتنا ڈسٹریبیوشن رہتا ہے وہ سب پہلے سے بہت بڑھ ہی جاتا ہے. ظاہر بات 2015 میں بھی چارلی ایبڈو نے یہ کیا تھا اور پھر ریپیٹ کیا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے پیارے معصوم نبی جس سے کوئی خطا ہی نہیں ہوئی, معصوم نبی کہ اس کی سیرت, اس کی حیات طیبہ کے ساتھ ایسی چیزیں ایسوسیٹ کر رہے ہیں جو ایک مسلم کے لیے مطلب برداشت کرنا بہت ہی محال کام ہے. تو یہ کام ہمیشہ ہوتا رہا ہے, یہ کام ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطلب اس کو نیگیٹو سینس میں بہت طرح سے مس کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کی لائف کو, لیکن اس کا بہت وائز ریسپانس جانا چاہیے, بہت وائز اس کا ریاکشن ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی مطلب جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا کام کر لے جس کی وجہ سے ایک پرسن کی وجہ سے پورے اسلام کی بدنامی ہو. ہاں, جیسا کہ ایک غلطی ہو گئی, تو اس سے بچنا چاہیے. سب سے بہتر طریقہ جو اس طرح کے پروٹیسٹ کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو زیادہ اور زیادہ اور زیادہ فالو کر کے دکھائیں, اور ہم اپنے نبی کی سیرت پاک کو اور آپ کی حیات طیبہ کو اپنے عمل سے کر کے دکھائیں کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں, تو پھر ہمارے نبی ایسے تھے. تمہاری بکواس کا ہماری مسلم کمیونٹی اور ہمارے نبی کی شان پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے. جب کتے بھونکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, انسان اسی شان سے گزر جاتا ہے نا آگے. تو یہ کچھ نہیں ہے, وہ بس بارکنگ آف ڈاگز ہے. تو اس کا بہت وائز ریاکشن جانا چاہیے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. جو ابو لہب کی بیوی تھی نا ام جمیل, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہتی تھی. معاذ اللہ, محمد نام پریز وردی, بہت زیادہ قابل تعریف, اور مزمم بہت زیادہ مذمت کے لائق. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے رسول نے کیا رسپانس دیا تھا, اگر آپ کو پتا ہو کیا رسپانس دیا تھا؟ رسول اللہ نے کہا وہ تو مزمم کہتی ہے نا, میں تو محمد ہوں. کتنا پیارا تحمل والا جواب تھا کہ مزمم کو گالیاں دیتی ہے نا, میں تو محمد ہوں, وہ مزمم کو جو کچھ کہتی ہے. تو یہ وائز رپلائی تھا, تحمل بھی تھا اس میں, اور بہت زیادہ انٹلیکچوئل جواب تھا. تو اللہ کے نبی ایسے جواب دیتے تھے. ہم کو بھی
جس دور میں جی رہے ہیں نا، اب اسلامک اسٹیٹ کی بات ہوگی تو وہ الگ باتیں ہیں، قوانین وہاں پر نافذ ہوں گے، لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہماری جو انٹرنیشنل لیول پر ہماری جو پوزیشن ہے، اس کے حساب سے ہمارا جواب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے جو ہمارے نبی سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ باطل ٹکرانے کی بہت کوشش کرتا ہے حق کے ساتھ، لیکن الٹیمیٹلی اگر قرآن اور اپنے پیارے نبی کی سیرت کو بہت مستعدی سے پکڑے رہیں تو باطل پاش ہو جائے گا، اور اس کی کچھ بھی چلنے والی نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس کے لیے بہت تحمل اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا اس کو مذاق بنا لیا ہے۔ یہ ہر دور میں یہ بھی ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مذاق بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اور رسول اللہ کو مبعوث کیا، ان کے ساتھ مذاق بنایا گیا، ریڈیکیول کیا گیا، ہاں ان کے ساتھ it is just like making fun of our beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the final message Quran۔ یہ رسول اللہ اور ہماری کتاب کے ساتھ مذاق بنایا جانا ہوتا رہا ہے، لیکن اس کو بہت ہی اسمارٹلی آنسر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 57 میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے تو اس نے اعراض کیا ان سے اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ إِنَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے، یعنی قرآن سے، کہ وہ سمجھ نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی ہو۔ ایک تو قرآن مجید اور پھر کائنات میں بکھری ہوئی دوسری آیات، آیات مینس نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے ان کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی ہو پھر بھی وہ اس کو ہیڈ لیسنس میں، کیئرلیسنس میں اسے اندیکھی کرے، بے توجہی کرے، اور وہ بھول جائے اس چیز کو جو عمل وہ کر کے بھیج رہا ہے، جو جھاڑ جھنکاڑ، جو کیکٹس اور جو کانٹے وہ بو رہا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے جو کما رہا ہے اس چیز کو بھول جائے۔ یہاں پہ نسیہ جو لفظ آیا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، تو یہاں نسیان سے مراد یہ والا بھول جانا نہیں کہ دماغ سے نکل گیا، نسیان سے مراد یہاں آؤٹ آف ہیڈلیسنس ہے، آؤٹ آف کیئرلیسنس ہے، یہ بے توجہی، بے پرواہی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ انسان کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے اسے نصیحت کی جا رہی ہے اور اس کے بعد بھی وہ سن کر نہیں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید معجزات کا معجزہ ہے، اس کے اندر ساری اپیلنگ چیزیں ہیں، اس سے انسان کو نصیحت کی جائے تو بھی نہ مان کر دے تو بہت حیرانی کی بات ہے، بہت حیرانی کی بات ہے۔ اور مت سمجھیے گا کہ یہ صرف کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے، یہ مشرکین مکہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، بالکل نہیں۔ قیامت کا پورا قرآن مجید کا پورا میسج قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی اس کتاب کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی پیٹھ موڑ لیتے ہیں۔ گویا دنیا پرستی اتنی سوار ہے سر پر کہ چاہتے ہیں کہ بس جو خواہشات ہیں وہ تو پوری ہو جائیں، پھر بڑھاپے میں دیکھا جائے گا جنت اور جہنم کے بارے میں، اور یہ قرآن جس طرف بلاتا ہے وہ باتیں دیکھا جائے گا کب، جب قبر میں پیر لٹک جائے گا۔ تو یہ سب بہت لوگ کر رہے ہیں، ملت کی اکثریت یہ کام کر رہی ہے کہ قرآن کے ذریعے داعیان اسلام انہیں اسلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کے کال کی طرف بلا رہا ہے، لیکن وہ اپنی پیٹھیں دکھا رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں اس کا جو پنشمنٹ ہے وہ کیش پنشمنٹ، وہ جو اخروی پنشمنٹ ہے وہ بعد میں آنے والی ہے، ٹھیک ہے، وہ عاقبت ہے، وہ بعد میں آنے والی ہے۔ جو کیش پنشمنٹ ہے وہ سن لیجئے، بہت ڈراؤنی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا، میسج اس کو قرآن اللہ کی آیات کا میسج اسے پہنچایا گیا، کھول کر واضح کر دیا گیا، وہ اسے سمجھ گیا، اس کے بعد بھی اس نے اگر پیٹھ دکھائی اور اعراض کیا تو کیا ہوگا کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دے گا، وہ اب نہیں سمجھیں گے. یعنی ایک ٹائم ہوتا ہے اسے سمجھایا جاتا ہے، تب تک وہ پلین ہارٹیڈ ہوتا ہے، وہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سے دلوں پر پردے ڈال کے اس کے انٹیلیجنس کو لاک کر کے پیدا نہیں کیا ہے، اس کی سمجھ اپنی پوری مسلم ہے، اور اسے پیش کیا جا رہا ہے آیات قرآنی، آیات الہی، اسے ڈوز اینڈ ڈونٹس مینشن کیا جا رہا ہے. بات اسے سمجھ میں آ گئی ہے لیکن وہ نہیں مان رہا ہے، ضد میں، ہٹ دھرمی میں، مادہ پرستی میں، یا جو بھی آپ کہیے کہ دنیا پرستی میں، جو سمجھ کر بھی نہیں مان رہا ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کیش پنشمنٹ یہ دیتا ہے کہ اس انسان کے انٹیلیجنس کو لاک کر دیتا ہے، اس کے دماغ پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں. اب اس کے بعد داعی حق اسے پکارتے رہیں گے تو اسے اب تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے سمجھ میں آ گیا تھا، نہیں مانا تھا، ضد میں، ہٹ دھرمی میں، ہاں، ایروگنس میں، بہت زیادہ تکبر میں کہ ہاں ہم ان کی سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو فوری جو سزا دیتے ہیں وہ یہ کیا ہے کہ اب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ان یفقہوہ آیا لفظ فقہ سے ہے نا، فقہ مینس کیا ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتا، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، ٹھیک سے سمجھ میں آنا، پورا کمپریہنشن، فل کمپریہنشن، کہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آنا. تو ایک سمجھنا ہوتا ہے، سرسری سمجھنا، تو وہ انہوں نے ریسیو کیا تھا لیکن اس کو ڈیپ میں نہیں لے گئے اور اچھی طرح سے اس کو انالائز نہیں کیا، اور جتنا بھی سمجھ میں آ گیا تھا اس کے بعد بھی ریجیکٹ کر دیا. تو پھر کیا ہے، ان کی سمجھ کو لاک کر دیا جائے گا، پردے پڑ جائیں گے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، وقر، کانوں میں مطلب ایک کارک لگ جائے گا کہ اب ان کو کچھ سنائی نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں وہ بہرے ہو جاتے ہیں، یہ کون سی بہرے پن کی بات ہے؟ معنوی بہرے پن کی بات ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سنتا ہے لیکن تو بھی نہیں سنتا، اور یہ ہدایت اخذ کرنے والی بات ہی نہیں، ایسے نارمل حالات میں بھی انسان سنتا ہے لیکن نہیں سنتا. کیسے؟ دیکھیے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اب یہ درس قرآن چل رہا ہے، رائٹ، اب اسے سن رہے ہیں اور کان میں آواز جا رہی ہے نا، لیکن سوچ کیا رہے ہیں اور ریسپانس کیا دیں گے ختم ہونے کے بعد کہ ہاں بہت اچھا تھا، بس اگر ایسے سے ایسے کہہ دیتی تو اور اچھا ہو جاتا، اگر ایسے سے ایسے یہ کہنے کے بجائے یہ کہہ دیتی اور ایسا ایکسپلین کرنے کے بجائے ذرا سا ایسا ایکسپلین کر دیتی تو اور اچھا ہو جاتا، بہت زیادہ اچھا ہو جاتا. اب کیا ہوا، سنا مگر پھر بھی نہیں سنا، سنا اور نہیں سنا نا. تو ایسا سننا بھی انسان سنتا ہے، سن تو لیا، اس کے کانوں نے تو اسے ریسیو کیا، جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ اس کے ایئرز نے ریسیو کیا لیکن اسے سمجھنا نہیں چاہا، جو میسج تھا وہ نہیں ریسیو کیا بلکہ سپرفیشلی اپنا ججمنٹ دے ڈالا، ایسے ایسا ہو جاتا تو زیادہ اچھا رہتا. تو یہ ہے سن کر بھی نہیں سننا. کس کو پانشمنٹ ملتی ہے ایسی والی؟ جو انسان چیزوں کو، جس کو اللہ کی آیات پہنچے، ایکسپلین کر دی جائے، بات سمجھ میں آ جائے، حق کا حق ہونا واضح ہو جائے، اور جو حق اور باطل کا فرق ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد بھی ریجیکٹ کر دے تو پھر اب وہ نہ ہی سمجھنے کی اس کی صلاحیت بچے گی، نہ ہی سننے کی، جبکہ اس کے پاس آنکھیں بھی ہوں گی، کان بھی ہوگا، ہرٹس بھی ہوں گے، برین بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر اب اس کو ہدایت ملنے سے رہی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو ایک لانگ ٹائم تک ٹروتھ کو ریجیکٹ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ دنیاوی کیش پنشمنٹ دے دیتا ہے.
فرمایا کہ اب تو آپ اسے حق کی طرف بہت بلائیں تو بھی وہ ہدایت نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیل کر دیا ہے کہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اے نبی آپ اور سارے داعیان اسلام مل کر جمع ہو جائیں تو بھی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ تو اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے میری پیاری بہنوں، کہ ہم لوگ سن کر بھی سمجھ کر بھی اسے ریجیکٹ کر دیں، چاہے کسی بھی وجہ سے ریجیکٹ کر دیں۔ خواتین کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ ریجیکٹ کرتی ہیں، جیسے رسول کی حدیث پیش کر دی گئی، قرآن کی آیت سے ثابت کر دیا گیا کہ بات جو کہی جا رہی وہ حق ہے، لیکن سامنے والی نے کیا کہا کہ لیکن میری ماں اور ساس تو ایسے ہی کرتی آئی ہیں تو ہم لوگ تو ایسے ہی کریں گے۔ یہ کسی بھی وجہ سے ریجیکٹ کیا نا، کسی بھی وجہ سے، یہ بھی ایک وجہ ہے جو انسان شریعت پہ رواج اور چلن کو ترجیح دیتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یا کسی نے سنا اور سمجھا اور ریجیکٹ اس لیے کیا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، مطلب ابھی بہت خواہشات ہیں، پہلے اس کی تکمیل ہو جائے تو پھر بڑھاپے میں دیکھا جائے گا۔ ریجیکٹ کیا، سمجھا لیکن ریجیکٹ کر دیا۔ اس طرح بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ کسی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا کہ یہ کیا ہے، جمعہ 4 دن ہوا ہم کو سمجھائیں گی، تو اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا کہ سامنے والے کو حقیر جانا، کسی بھی وجہ سے ریجیکٹ کیا، کسی بھی وجہ سے۔ انسان نے سوچا کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں مان لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری جو ارننگ ہے وہ کئی حرام ذرائع سے بھی تھی تو وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، تو اس کا ذہن تیار نہیں ہے اتنا بڑا مالی نقصان سہنے کے لیے، تو ریجیکٹ کر دیا۔ ایسا مشرکین مکہ نے بھی بہتوں نے کیا تھا۔ تو یہ ریزن بنا۔ ابھی بھی بہت سارے ریزنز ہیں، تو کسی بھی وجہ سے انسان نے حق کو پہنچنے اور اسے سمجھ جانے کے بعد کہ وہ حق ہے، اس کے رب کی طرف سے ہے، اسے اگر ڈینائی کیا اور اسے ریجیکٹ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے ہارٹ لاک کر دیتا ہے، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کے کانوں میں کارک لگا دیتا ہے۔ اب وہ کچھ بھی نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ اپنی روح کا مقبرہ ہے، وہ چلتا پھرتا حیوان ہے، وہ ان حیوانوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، چوپائے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 58 ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت ہی بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے تو بہت جلدی بھیج دیتا ان پر عذاب۔ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور ان جنرل بھی فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی غفور ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس بات کا رنج ہے، بہت غم ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں اور کب لائیں گے، اور ان کے جو وقت اجل ہے وہ نہ آ جائے، تو آپ مطمئن رہیے، آپ کا رب بہت ہی غفور اور بہت ہی رحیم ہے۔ وہ جو ان کو جو مہلت دے رہا ہے نا، وہ اس کی شان رحیمی ہے کہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اور مسلمانوں کا بھی ایک عجلت میں ایک سوال رہتا تھا نا کہ یہ لوگ ہمارے پیارے نبی کو اس طرح سے جھٹلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نہیں لے آتا، ان پر عذاب بھی آ جائے، لگتا ہے تبھی سدھریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، آپ کا رب بہت ہی زیادہ رحمت والا اور بہت ہی زیادہ مغفرت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور اور رحیم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا کہ سب کا جو مہلت عمل ہے وہ اسی وقت ختم ہو جاتا، جیسے ایک غلطی کی اسی وقت پانشمنٹ مل گیا، ہلاک کر دیا گیا، کام
تمام. تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو رحمت عامہ ہے جو سب کے لیے ہے، وہ ایکول ہے کہ ہر ایک کو اس کی مہلت عمل ملتی ہے، اس کو میسج پہنچتا ہے، سوچنے سمجھنے کا ٹائم ملتا ہے. وہ چاہے اس درمیان کتنا ڈینائی کرے، ریجیکٹ کرے اور رسول کی توہین کرنے کی کوشش کرے، یا تو پھر چیلنج کرے عذاب کے لیے، ان ساری چیزوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا. یہ اس کی شان رحیمی ہے. آگے واضح کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے فوراً پکڑنے لگتا تو پھر کیا ہوتا کہ فوراً ان کے اوپر عذاب آ جاتا. اور ایک غلطی کیا، ایک سائن ریجیکٹ کیا، عذاب آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. بہت عظیم سطح پر اس بات کو اور جگہوں پر بھی ریپیٹ کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 61 میں، اور سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45 میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے گناہوں کے عوض فوراً پکڑ کر لیتا تو روئے زمین پر ایک بھی متنفس کو باقی نہیں چھوڑتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے پنشمنٹ فوراً دے دیتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہیں پاتا، انسان کوئی بھی نہیں زندہ رہتا، کیونکہ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، کوئی بچتا ہی نہیں. زمین کا تو کام ہی ختم ہو گیا ہوتا، یہاں پہ زندہ کوئی بھی نہیں رہتا. یہ صرف جو ہے مطلب ویران زمین بچ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ بہت تحمل والا ہے اور بہت ہی رحمت والا ہے اور بہت ہی مغفرت والا ہے. اب شان غفاری کیا ہے اس کی؟ یہی کہ اتنی کرتوت کرنے کے بعد، جو کہ بہت بلیک ہے، بہت کالی ہے، اتنے کے بعد بھی کوئی اگر آ جاتا ہے حق پہ تو وہ اس کے پیچھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ. جو توبہ کے دروازے وہ کھلے ہیں، وہ اس کی شان غفاری ہے کہ جب انسان سمجھ گیا تب اس کے بعد اس کے پیچھے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ہمارے لیے کتنا بڑا عبرت کا سامان موجود ہے، اور اسے لیسن لینا چاہیے کہ اگر انسان نے کچھ وقت کچھ عمر گزار بھی لیے گناہوں میں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے دعوت دینے کے فوراً بعد ہی ایمان تو نہیں لے آئے تھے، وہ 5 سال لگ گیا تھا ان کو. تو ان 5 سالوں میں جیسے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے وہ، اور مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرتے تھے، اور اپنی جو لونڈی تھی اس کو کتنا پٹائی کرتے تھے، وہ ایمان لے آئی تھی تو کتنا زیادہ وہ اینٹی اسلام تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب کی، وہ ایمان لے آئے. تو اس کے بعد کتنا زیادہ وہ ملت اسلامیہ کے لیے پروڈکٹیو پرسنالٹی ثابت ہوئے نا. ان کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں وہ ہسٹری میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے، اتنی بڑی فتوحات ایک ہی خلافت میں. تو یہ اتنے شاندار ان کی مطلب خلافہ کا دور تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کو پچھلے گناہوں کی معافی کا پروانہ سامنے نہ مل جائے کھلا کہ جب بھی ایمان لے آؤ گے پیچھے کے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ غفور ہے، تو پھر کتنے ہی لوگ ایمان لانے سے رک جائیں گے ڈسکریج ہو کر کہ پیچھے کے بہت سارے جو ہمارے گناہ ہیں وہ تو الٹیمیٹلی ہم کو خسارے میں ڈال دیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہے جو تھوڑا اور صحیح. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ غفور ہے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ رحیم ہے، فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام بہت پر حکمت ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کی بہت بڑی مشیت حکمت کار فرما ہوتی ہے. جو کسی کو مطلب مہلت دیتا ہے تو اس میں بھی بہت بڑی اس کی حکمت ہوتی ہے. فرمایا کہ لیکن جب ان کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو اس سے ذرا سا بھی کھسکنے کی جگہ نہیں پائیں گے. کہنے کا مطلب پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا، ایک مائکرو سیکنڈ بھی نہیں ملے گا، ایک نینو سیکنڈ بھی نہیں ملے گا، پیکو سیکنڈ بھی نہیں ملے گا. بس اس سے زیادہ چھوٹا حصہ ہم نہیں جانتے سیکنڈ کا اور ٹائم کا. پیکو سیکنڈ از اکول ٹو 10⁻⁻12 سیکنڈ. اتنا تھوڑی سی بھی مہلت نہیں ملے گی اپنی زندگی سے، پھر وہ ان کا کام ختم ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اب وقت اجل آ گیا ہے، فرشتوں کو جو آرڈر ملا ہے
وہ ایک نینو پک اور سیکنڈ تک کے لیے بھی ڈیلے نہیں کریں گے، اور انسان چاہے گا اسے تھوڑا وقت مل جائے، وہ کچھ اچھی وصیتیں کر دے، تو اسے کوئی بھی وقت نہیں ملے گا وقت اجل آ جانے کے بعد۔ اس لیے ابھی جب زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، تب سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جب بہت دیر ہو جائے گی تو پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، اور یہ سائیکولوجیکل پنشمنٹ ہوگی روز آخرت انسان کی، کہ اسے ریگریٹ ہوگا اور وہ پچھتائے گا، اور پچھتانا انسان کے لیے ایک اور پنشمنٹ جیسا ہوگا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے اس دوست کی نہ مانی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہہ دیا ہوتا، کاش میں نے فلاں داعی کی بات مان لی ہوتی۔ تو یہ ایک اور تڑپانے کے لیے یہ افسوس اور حسرت پیدا ہوگی انسان کے اندر، وہ ایک اور کائنڈ آف پنشمنٹ ہوگی جو کہ سائیکولوجیکل ہوگی۔ فزیکل پنشمنٹ تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، جہنم میں آگ کی شکل میں ہوگی اور طرح طرح سے ہوگی، اور ساتھ میں سائیکولوجیکل پنشمنٹ میں ہوگی، اور یہ سائیکولوجیکل پنشمنٹ جو حساب و کتاب کو جو لمبا دور چلے گا اس میں بھی ہوگی، اور اس میں بہت پچھتا رہا ہوگا انسان کہ آج نجات تو مل نہیں پائے گی، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا۔ دنیا میں جب حسرت ہوتی ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے، اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے آخرت میں حسرت والا دن آنے سے پہلے سمجھ جائیں، اللہ واسطے رب اور رسول کی بات مان جائیں۔ آیت نمبر 59 ہے، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ کہ وہ بستیاں ہیں جن کے باسیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم اختیار کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کن بستیوں کو ہلاک کر دیا؟ ویسے تو بہت ساری ہوں گی، لیکن قرآن میں 6 رسولوں کی قوموں کی خبر دی گئی ہے کہ ان کی قوموں کو، 6 رسولوں کی قوموں کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان پر عذاب لا دیا گیا۔ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، نوح علیہ السلام کی قوم جن پر فلڈ آیا تھا، قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم جن کو 8 دن اور 7 راتیں آندھی چلی تھی، جن اس عذاب سے ہلاک ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ثمود، صالح علیہ السلام کی قوم جن کو صیحہ، چیخ اور زلزلہ کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم جو سدوم اور عمورہ کے لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے رسول کی نہیں مانی، لوط علیہ السلام کی، تو ٹرپل پنشمنٹ ملی تھی ان کو، بستی بھی پلٹ گئی تھی، صیحہ بھی آئی تھی، اور پتھروں کی بارش ہوئی تھی ان پر۔ اور پھر اس کے بعد مدین جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر رجفہ یعنی زلزلے کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نہ ماننے پر آل فرعون کو جو ہلاک کیا گیا، تو وہ تو بچے بھی جانتے، ایوری باڈی نوز کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ غرق ہو گئے تھے ریڈ سی میں۔ تو یہ تھی وہ 6 رسول اور ان کی اقوام جنہوں نے نہیں مانا اپنے رسولوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب ان پر نازل کر دیا۔ تو یہ 6 رسولوں کی خبر قرآن نے دی ہے، بہت ممکن ہے کہ بہت اور بھی رسولوں کی نہیں مانی ہوگی پچھلے قوموں نے، تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، یہ ہیں وہ بستیاں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کیونکہ انہوں نے ظلم اختیار کیا تھا، انہوں نے اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا، انہوں نے سوسائٹی میں بھی ظلم کیا، اور رب کی اور رسول کی نہیں مان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو مقرر کیا ہوا تھا ان کے لیے عذاب کا ایک وقت۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے، وہ یہ کہ ان اقوام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو غور کریں، فکر کریں کہ جو آج اتنے لہیم شہیم تھے، اتنے بڑے کلچرل تھے کہ بہت زیادہ ان کے آرٹ اور کلچر بہت زیادہ مطلب غالب تھا، اتنے طاقت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے چٹکیوں میں بھی مسل دیا۔ ویسے چٹکی کہنا بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بس
کن فیکون والی شان ہے اللہ کی. تو اس طرح ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا. تو ہم اور آپ کون سا پروانہ لے کر آئیں, کون سا سند لے کر آئیں اللہ کے پاس سے کہ ہم کسی بھی عذاب سے دو چار نہیں ہوں گے, چاہے جتنی نافرمانیاں کریں, چاہے جتنی معصیت کو اپنی زندگی کا طریق بنا لیں, اور چاہے جتنا اپنی جان اور سوسائٹی میں ظلم کرتے پھریں, اور چاہے جتنی غداری کریں اپنے رب کے ساتھ, لیکن ہم کو اللہ کا عذاب نہیں لے گا. ہم کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ بلکہ اسے لیسن لینا چاہیے اور اللہ کی اور اللہ کے نبی کی ماننا چاہیے اور زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دینا چاہیے. آیت نمبر 59 کے ساتھ یہ رکوع یہیں پر مکمل ہوتا ہے اور وقت بھی پورا ہو گیا, اس لیے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور و فکر کرنے, غوطہ زنی کرنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی اور اسے غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.